نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ اور بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے مولا مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتے ہیں سامعین مکرم حاضرین جلسہ عزیز طلبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس کی مرضی کے بغیر کوئی کلی اپنے آپ مسکراتی نہیں کوئی گلاب سرخ جوڑا پہنتا نہیں جو قلب انسانی پر راز کرتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور جو عزت اور ذلت کا مالک ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل اور درود و سلام کی ڈالی نچھاور ہو آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم کے حقیقی مصداق تھے جن کے بارے میں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا اور غم حشر ہو قاسم مجھے کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس دینی پروگرام کے انعقاد کی سعادت بخشی یوں تو شب و روز سیاسی و احتجاجی شعری و ادبی محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے مگر دینی مجلسوں اور محفلوں کی اہمیت اور افادیت سب سے اعلیٰ عرفہ بالا برتر ہوتی ہے اس لیے کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے پروگرام بھی اتنا ہی عظیم الشان ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد حصول نمود و نمائش نہیں دولت و عظمت و شوکت نہیں ہے بلکہ دینی مقاصد اور فوائد کے لیے ہے یہی وہ مجلس ہے جہاں خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے جہاں شعور بیدار ہوتے ہیں اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں پیغام شریعت دیتے ہیں انداز وفا سکھلاتے ہیں ہاں اس علم کے میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے اسرار حرم کھل جاتے ہیں جینے کا شعور آ جاتا ہے جن کی طوطیوں کی نواؤں سے گلستانوں اور گلشنوں میں ہی نہیں بلکہ کوہو گن دشت و دمن صحراؤں بیاباں میں ہنگامے رونما ہو جاتے ہیں یہی وہ مبارک محفل ہے جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے گم گشتگان راہ کو منزل سراغ منزل ملے حاضرین کرام
اور عزیز طلبا، ہم ہر پہلو کے اعتبار سے ہلاکت و بربادی کے دہانے پر تھے۔ آخرت ہمارے کھنڈروں اور بیابانوں میں بھٹک رہی تھی۔ مظلوم آسمان کی طرف کائنات کے بنانے والے کے درگاہ میں ظلم و عدوان کی شکایت کر رہے تھے کہ اچانک غار حرا میں اس رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے جو سوچنے کے تمام پہلوؤں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے، اس قرآن کریم کے نزول سے پہلے لوگ جو مکہ کے لوگ تھے ان کو لوگ چرواہے کہا کرتے تھے، اون کی میگنیوں میں کھیلنے والے کہا کرتے تھے، لیکن جب یہی قرآن کریم کا نزول ہوا تو ان کو اصحابی کا نزول کا مزدہ ملا۔ اسی قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد بیٹیاں درگور ہونے سے بچی۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد ظلم و عدوان اور شرک و بدعت کا پورا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے قرآن کریم سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا یہ دستور ہے اور ہمارے بڑے اور اکابرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ دینی پروگرام کا افتتاح اور آغاز کرتے تو قرآن کریم ہی سے آغاز کرتے۔ تو ہم اپنی محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہیں موصوف محمد عرفان صلی اللہ کو اس شعر کے ساتھ کہ صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی اس کے کچے گھر سے صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری نہیں ہے کہ جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے اسلاف کی یہ تاکید ہمیں، عافیت چاہتے ہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ ایک بار سبحان اللہ بولے، عافیت چاہتے ہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ موصوف محمد حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائز پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کریں۔ موصوف تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى